اچھا بھائی، مسائل کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ہمارے شاعر ہیں، یعنی دین کے جو احکام ہیں اور جو دین کے مسائل ہیں، حج ہے، قربانی ہے، روزہ ہے اور دیگر ایسے مسائل ہیں، وہ بعض ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے پیٹ میں نا مسلسل مروڑ اٹھتے رہتے ہیں۔ جہاں قربانی کا موسم آئے گا ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، جہاں حج کا موسم آئے گا ان کو تکلیف شروع ہو جائے گی، جہاں رمضان آئے گا ان کو تکلیف شروع۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا نفس تو مارنا نہیں ہے، خواہشات کا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے خود تو گمراہ ہے ہی ہیں، لیکن خرابی کہاں پہ آ رہی ہے؟ خرابی یہاں آ رہی ہے کہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ بھائی، سب سے پہلا مسئلہ اچھے طریقے سے اپنے دل، دماغ، ذہن کے اندر یہ بٹھا لیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، محض سنت نہیں ہے۔ فقہی اعتبار سے واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل پر عمل کرنا، بولیں بھائی، ضروری ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا ایک المیہ کیا ہے کہ ہم نے اگر کسی مسئلے سے جان چھڑانی ہو تو ہم نعوذ باللہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جی، سنت ہے نا۔ کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی ہے نا۔ وہ داڑھی سنت ہی ہے نا جی، قربانی جی سنت ہی ہے نا۔ وہ اللہ کے بندو، سنت کس کی ہے؟ بولیں بھائی، حضور علیہ السلام کی سنت۔ کس کی سنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ حضرات کو یاد ہو گیا ہوگا کہ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی مجھ سے اور آپ سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ تم نے اس عمل کو میری سنت کہہ کر چھوڑ دیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ بھائی چلو مان لیا کہ سنت ہی ہے، تو سنت کس کی ہے؟ حضور علیہ السلام۔ تو اس پر عمل کرنے میں تکلیف کیا ہے؟ یا تو اپنی تکلیف کھل کے بیان کرو کہ ہمیں تکلیف یہ ہے، پھر تو ہم مانیں، لیکن اپنی تکلیف کو چھپانے کے لیے خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ سنت کا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کیا مقام اور مرتبہ اور کیا تصویر ان کی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہم کیا کریں؟ سنت ہی ہے نا۔ تو اس لیے بھائی پہلا مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ قربانی فقہی اعتبار سے محض ایک سنت عمل نہیں ہے، بلکہ واجب کے درجے کا عمل ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو جتنے عرصہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ہر سال مستقل بنیادوں پر قربانی کی ہے۔ حضور علیہ السلام کا مستقل بنیادوں پر قربانی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی محض ایک سنت عمل، فقہی اعتبار سے محض سنت عمل نہیں ہے۔ اگر فقہی اعتبار سے محض سنت عمل ہوتا تو حضور کبھی کرتے، کبھی بولے بھائی چھوڑ بھی دیتے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام نے قربانی نہ کرنے والے کے متعلق وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب حیثیت، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ قریب بھی نہ عیدگاہ کے۔ حضور علیہ السلام اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو قربانی نہیں کرتا، اور ہم کہتے ہیں جی سنت ہی ہے، جی سنت ہی ہے۔ وہ ایک بڑا بدتمیز قسم کا یوٹیوبر ہے، ایک کھڈ میں بند ہو کے بیٹھا رہتا ہے اور جھوٹ اتنا بولتا ہے، وہ جھوٹ اتنا بولتا ہے اور لوگ اس کے جھوٹ کو بھی سچ سمجھتے ہیں۔ اس نے جھوٹ کیا بولا کہ جی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جو ہے نا وہ کبھی کبھی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہم ہیں اندھے مقلد، ہم نے کہا جی وہ حضرت صاحب نے فرما دیا جی فلاں۔ اب یقین رکھیے گا کہ کسی کتاب میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ پیش گوئی فرما دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسے جاہل لوگوں کو تم اپنا امام اور مقتدی اور پیشوا بنا لو گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی۔ تو اس لیے جب بھی دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو مستند علماء کے پاس آئیں، گوگل اور یوٹیوب سے آپ کو دین سیکھنے کو نہیں ملے گا۔